جی بھائی جی السلام علیکم. میں پہلے سلام کرنے لگا تھا، میں وعلیکم نے السلام. کیونکہ پھر اچھا میں نے اچھا ڈسٹرب نہیں کیا، میں نے کہا آپ ذرا کر رہے ہیں، جب آپ کی بات مکمل ہوگی تو میں پھر بعد جی میں سر، بیچ میں آ جاؤں گا. ویلکم ویلکم جی، خوش آمدید آپ کو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. اچھا یہ نا میں نے نا آپ کا جو پوسٹر ہے نا جو آپ نے لگایا مولوی کہاں ہے قادیانی نے اسرائیلی وزیر اعظم کے وارنٹ گرفتاری جاری کر دی، میں نے صرف یہ پوچھنا تھا کہ یہ جون سی ہوا ہے، مجھے ویسے اس چیز کا اتنا آئیڈیا نہیں ہے. یہ جو عالمی عدالت ہے ان میں ہے یہ؟ آئی سی سی کے یہ ایک ہیڈ ہیں اس وقت، کہہ لیں آئی سی سی جو ایک ادارہ ہے نا، یہ اس کے ہیڈ ہیں. تو یہ واحد مسلمان ہیں جنہوں نے اسرائیل کے جو اسرائیل کا جو وزیر اعظم ہے نیتن یاہو، جو جینوسائڈ کر رہا ہے اس وقت ہمارے مسلمان ملک میں، تو 57 کے 57 ممالک جو وہ ہیں. جو ہے نا عالمی عدالت، چلو بھائی ایک منٹ، وہ جو عالمی عدالت ہے نا وہ ڈیفرنٹ ہے، یہ آئی سی سی ہے، ٹھیک ہے آپ اچھا سب. اچھا یہ وہ جو ہے نا انٹرنیشنل عالمی عدالت وہ ہے آئی سی جے، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس، ٹھیک ہے، اچھا اچھا وہاں پر فیصلے ہوتے ہیں. یہ جو ہے نا آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ، یہاں پر پروسیکیوشن ہوتی ہے، فیصلے پھر اس میں آگے اگر تو وہ جانا اس کو لے جانا چاہیں تو. یہ آئی سی سی نے وارنٹ جاری کی ہیں گرفتاری کے، اچھا انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جی. اور یہ بہت بہت وہ ٹریول نہیں کر سکتا اب، اس کی جو موومنٹ ہے وہ لمیٹڈ ہو گئی ہے نیتن یاہو کی. اچھا. تو اس پہ مطلب ابھی چانس ہے کہ وہ گرفتاری بھی اس کی ہوگی یا صرف آرڈر کی حد تک ہی وہ؟ یار گرفتاری دیکھیں، اس کی موومنٹ لمیٹڈ ہو گئی ہے، وہ یو کے نہیں جا مطلب اپنے سکتا، ملک سے نہیں جا سکتا وہ؟ وہ یو کے نہیں جا سکتا. فرانس نے کہا ہے کہ اگر ہمارے ملک میں آئے گا ہم اس کو اریسٹ کر کے بھیجیں گے آئی سی سی میں. کتنی بڑی بات ہے. جرمنی بھی اس کا آئی سی سی کا سگنیٹری ہے، بیلجیم بھی ہے، ناروے بھی ہے، سویڈن بھی ہے. صرف امریکہ ہے، امریکہ جا سکتا ہے، وہ یو کے بھی نہیں جا سکتا. ہاں ہاں اچھا اچھا. بہت بڑی بات ہے یار. ہاں بالکل، یہ واقعی بڑی، میں نے آپ کا دیکھا نا پوسٹر تو اس لیے میں نے کہا چلے میں آپ سے اس کے اور بارے یہ میں میں آپ کو پوچھوں. بتاؤں، یہ پہلے بھی اس کے اوپر نا کام ہو رہا تھا بڑے عرصے سے، ٹھیک ہے، لیکن وہ یہ جو بندہ آیا ہے نا اس کا نام ہے کریم خان، اچھا کریم خان یہ اور یہ پاکستانی ہے؟ بیسیکلی یہ انہی کی لابنگ سے آیا ہے، اسرائیل اور امریکہ کی لابنگ سے. یہ اسرائیل اور امریکہ اس کو لے کر آئے لابنگ کر کے، اچھا لیکن الٹا اس نے آ کر ان کو نکیل ڈال دی. صحیح ہے. اچھا ایک اور اس میں نا سوال تھا ایک اور اگر. میں آپ کو چیز جی بتاؤں، دیکھیں جی جی. کچھ نہ بھی ہو کچھ، پہلی بات تو یہ ہے کہ جو آئی سی سی جو فیصلے کرتی ہے یا پروسیکیوشن کرتی ہے اس کو نافذ کروانے کا ان کے پاس کوئی میکینزم نہیں ہے کہ اب ان فیصلوں کو نافذ کیسے کرنا ہے. کوئی ان کے پاس پولیس نہیں ہے، کوئی ادارے نہیں ہے. اس میں ہوتا یہ ہے کہ دیکھیں دنیا جو بھی ہے نا ابھی، مطلب جو بھی ہے، لیکن پھر بھی کسی حد تک نا دنیا کے اندر ایک آنکھ پائی جاتی ہے. دنیا یہ ضرور دیکھتی ہے کہ یار آئی سی سی نے اس بندے کے گرفتاری کے وارنٹ جاری کیے ہیں اور امریکہ اس کو سیو کر رہا ہے، اس کو بچا رہا ہے. یہ جو چیز ہے نا اس سے امریکہ کی ریپوٹیشن بھی ڈیمیج ہوئی ہے اور آئی سی سی کی، اس کی اسرائیل کی بھی ہوئی ہے. بیسیکلی تو ریپوٹیشن کا گیم ہے سارا. عوام الناس جو سنتی ہے، دیکھتی ہے، خبریں پڑھتی ہے، تو وہ تو یہی دیکھ رہے ہیں نا کہ یار ایک بندہ فیوجیٹو ہے، اشتہاری مجرم ہے، ایک بندہ بھاگا ہوا ہے کورٹ سے، کورٹ کے سامنے پیش نہیں ہو رہا. اصل یہ چیز ہے. باقی بالکل ایسے. یہ ہے کہ یہ ایک لحاظ سے یہ کمزور ہیں، یہ صرف چھوٹے چھوٹے ملکوں پر انہوں نے ہاتھ ڈالے ہیں ابھی تک. ایسا ہی ہے. اور وہ تھا نا اچھا اپنا سربیا کا تھا، جب بوسنیا میں جو جینوسائڈ ہوا تھا، تو وہ جو یہ سربیا کا تھا، یوگوسلاویا والا. یوگوسلاویا میں جب لڑائی ہوئی تھی، تو جو ہاں جی. اس وقت جو جس نے جینوسائڈ کیا تھا، جو اس ٹائم سب سے بڑا جو ملٹری کمانڈر تھا، اس کو بہرحال انہوں نے پروسیکیوٹ کیا تھا، اور وہ ابھی میرے خیال میں شاید 136 سال کی سزا بھگت رہا ہے. اچھا اچھا. اچھا دوسرا میں نے یہ پوچھنا تھا کہ مطلب ہم میں ایک چیز بڑی کامن سننے کو بھی ملتی ہے باہر سے بھی. جی ویسے میں نا پہلی دفعہ کسی احمدی جو ہے مطلب ان کی اس طرح لائف پہ آیا ہوں کہ فلسطین کے اندر یا اسرائیل میں، یار ہم تو فلسطینی کہتے ہیں، اسرائیل کو تو ہم ویسے بھی نہیں اس چیز پہ ہاں لیتے. صحیح ہے، فلسطین ہم بھی کہتے ہیں جی. جی تو فلسطین میں کیا ہمارے میں جو مطلب ہم سنتے ہیں کہ احمدیوں کے وہاں پہ ہیں وہ لگا لیں
کیا کہتے مطلب کوئی بندے فوج میں؟ نہیں نہیں فوج میں نہیں، ان کے کوئی کیمپ لگا لیں یا وہاں پہ کوئی ادارے اچھا ٹھیک ہے. طلب اس بھائی، طرح کا کوئی ہے وہاں پہ ہولڈ؟ طلب بھائی جی جی میں بتاؤں. جواب دیں بھائی کو. بات یہ ہے کہ ہماری وہاں پر ایک ایسی مسجد ہے جو یہ جب ہجرت کر کے ادھر آئے تھے نا یہودی، ہاں تو جی. اس سے بھی کافی عرصہ پہلے کی ہماری وہاں پہ مسجد ہے. ٹھیک ہے. اچھا اچھا، اور بھی ہمارے جتنے بھی سنی مسلمان ہیں وہاں پر ان کی بھی مساجد ہیں. ہمارا ایک چینل ہے آئینہ اسلام، تو اس پر ہم نے اس کا جو ہے نا یوٹیوب کا ایک بنایا ہوا تھا، پروگرام بھی کیا تھا، اس پر پورا پروگرام کیا تھا. تو ہم نے ایک سنی عالم دین کو بھی لائے تھے ہم، جو کہ عربی میں بات کرتا تھا، پھر اس کا ترجمہ ہمارے ایک مربی صاحب تھے انہوں نے کیا. تو اس میں بتانا میں آپ کو یہ چاہتا ہوں کہ سنی مساجد بھی ادھر ہیں اس وقت، جو قبضہ ان کا ہے اسرائیل کا. اچھا، فرق صرف اتنا ہے کہ ہماری ایک مسجد ہے اور وہ مسجد وہ کسی کو کچھ نہیں کہتے جو دوسرے ہے، لیکن ہماری مسجد کا جو نظام ہے وہ ٹوٹل اس کا جو خرچ ہے نا، وہ ہماری جماعت کے ممبران آپس میں چندہ کر کے یا جماعت کے اس کا خرچہ کرتی ہے، بجلی کا یا جو بھی مساجد کے خرچے ہوتے ہیں وہ اس کے کرتی. میری جو پروفائل ہے پاک ٹی وی، اس پر آپ جائیں گے تو اس پر میں نے ایک ویڈیو بھی چڑھائی ہوئی ہے سیم وہی. تو ایک بندے نے اس پر پوری ایک غیر احمدی ہی ہے، وہ احمدی نہیں ہے، اس نے جا کر نا انٹرویو لیا ہے ہمارے وہاں کے جو امیر تھے، امیر وہ جو عربی ہیں، امیر عربی عرب کے ہیں، عہدہ فیملی ہے، ایک بہت بڑی فیملی ہے، فلسطینی فیملی. تو ان کے بہت پورا خاندان ان کا احمدی ہے، عربی ہیں پکے. تو وہاں پر ہماری ماشاء اللہ مساجد پہلے سے ہے مسجد. پھر ہمارا وہ سینٹر اسی کو ظاہر کہا جاتا ہے، اس کے ملک کا کوئی گھر وغیرہ بھی ہوں گے تو وہ بے شمار لوگ وہاں پر رہتے ہیں، لیکن تو آپ ان کو ہم فلسطین کے ساتھ ہیں. صحیح. تو آپ پاکستان سے وہاں پہ جا سکتے ہیں، ٹریول کر سکتے ہیں پاکستانی پاسپورٹ؟ پاکستانی پاسپورٹ پہ تو ہم نہیں جا سکتے نا. ہمارے جو مربی گئے ہیں وہ انڈیا سے تھے، انڈیا والے تو ان کو مانتے ہیں نا، تو انڈیا سے وہ وہاں پہ گئے ہیں. باقی سارے جتنے بھی وہاں رہنے والے ہیں عربی ہیں، عرب کے لوگ ہیں. اور وہ لوگ ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں، کہ جنہوں نے مرزا صاحب کی تصویر دیکھ کر ایمان لیا ہے. وہ ان کو خوابیں آئیں لوگوں کو نا عرب میں کہ یار وقت تو گزر گیا ہے. اب یہ امام مہدی کے آنے کا نا ایک وقت تھا، حضور نے فرمایا تھا کہ الآیات بعد المئتین، نشانیاں جو ہوں گی نا یہ مہدی کے آنے کی، مسیح کے آنے کی، دجال کے آنے کی، اور یہ جو نشانیاں ہیں یہ 200ویں سال میں ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گی. صدی کا کوئی 200واں سال ہوگا. تو اب نشانیاں جو تھیں وہ ساری ظاہر ہو گئی. اب عربی جو ہے نا، یہ ہم لوگ تو اپنے کاموں میں لگے ہیں نا. عرب کے تو خاں بچپن سے ان کو پڑھایا جاتا تھا، پرانے عربی جو ہے ان سے اب ان کے پاس بیٹھیں تو وہ آپ کو ایک ایک بات اچی بچی بتائیں گے. تو جب عربیوں نے دیکھا کہ مہدی کا زمانہ آج سے 130-33 سال پہلے گزر چکا، مہدی کہاں ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے مہدی نہیں آنا ہے بڑی نشانیوں میں سے. چھوٹی نشانیوں میں کچھ بتا دیتا ہوں. چھوٹی نشانیوں میں سے ہے کہ حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت طلاقوں کی ریشو بہت زیادہ ہو جائے گی، گانا بجانا ان کے کانوں میں ہوگا. حضور نے فرمایا تھا کہ اس وقت جو اونٹ متروک چھوڑ دیے جائیں گے، گابن اونٹنیوں کو متروک چھوڑ دیا جائے گا، یہ قرآن میں بھی ذکر ہے. پھر فرمایا تھا کہ ریل لوہا پہ لوہا چلے گا، یہ اس دور میں لوہے پہ لوہا چلے گا، یہ نشانیاں ہیں. تو پھر فرمایا تھا کہ میرا دین اٹھ جائے گا، یعنی آج دیکھ لیں آپ کیا حالت ہوئی ہے، حضور کا دین کون بیان کر رہا ہے سوائے ہمارے، اٹھ جائے گا حضور فرماتے تھے. اور علماء کی حالت حضور نے بتائی تھی کہ یہ بندر اور سور ہوں گے. کیا کرتے ہیں بندر اور سور؟ آج مدرسوں میں دیکھیں مولوی ہر وہ کام کر رہا ہے جس کا حضور نے منع فرمایا تھا. اور حضور نے فرمایا تھا کہ میرے جو علماء ہوں گے وہ آسمان کے نیچے بدترین، زمین پر بدترین مخلوق ہوں گے، فتنے انہی میں سے اٹھیں گے اور انہی میں لوٹ جائیں گے. بہرحال نشانیوں میں پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا تھا کہ نشانیاں اللہ تعالیٰ نے جو بتائی ہیں اس میں تھا کہ جو وحشی اکٹھے کیے جائیں گے اس دور میں. وحشی اکٹھے کیسے ہو سکتے ہیں جی؟ تو یہ ہم نے دیکھا کہ کچھ 1800 کے سن میں ہم نے دیکھا کہ پہلا چڑیا گھر بنا جس میں تمام وحشیوں کو اکٹھا کر کے پنجروں میں اکٹھا کر دیا، تو وہ اکٹھے پھرنے لگ گئے. حالانکہ جنگلوں میں تو تھے نا، لیکن اس کے باوجود کہا کہ نہیں وحشی اکٹھے ہوں گے اس دور میں، قرب قیامت کی نشانیوں میں سے. اور اس میں بڑی نشانی مہدی کی ہے. تو یہ ساری نشانیوں کو اگر ہم ساتھ ساتھ ملاتے جائیں، پھر فرمایا کہ صحیفوں کو پھیلا دیا جائے گا. صحیفے یعنی یہ پرنٹنگ پریس کا دور ہوگا، صحیفے اسی میں بنیں گے نا.
छपेंगे और फिर जाएंगे ना। तो ये प्रिंटिंग प्रेस का दौर भी सन 1800 में। फिर था कि जिंदा दरगोर की जाने वाली के बारे में पूछा जाएगा कि किस गुनाह की पादाश में कत्ल किया गया। अब ये हजूर का दौर जो था उसमें तो आपको पता है ना कि उसमें जिंदा दरगोर कर देते थे बच्ची को, तो कोई ड्रामा कोई पता नहीं होता, दबा के आराम से रात को और रोटी ला तो छाट परे सिगड़ लुआ, वो सब था। अब इस दौर में आप देखें कि आप अगर एक पाकिस्तान या इंडिया में या किसी दुनिया के कोने में किसी बच्ची को मारते हैं तो पूरी दुनिया से आवाज़ आती है क्यों मारा, क्यों मारा, पूछा जाएगा, वो पूछा जा रहा है। ये सारी निशानियां पूरी हो गई तो अरब के लोग ख़ास तौर पे अरबी सोचते हैं कि यार हजूर ने जो बातें कही हैं वो तो पूरी हो गई, उन्हें जाना उन्हें माना, ना रखा मौलवी से कहा। तो हजूर की बातें पीछे चले तमाम, गए। अल्लाह की बातें तमाम, जी पीछे चलेगा जी, जी, आप आगे। अल्लाह की बातें और हजूर की बातें तमाम पूरी हो गई। कुरान भरा पड़ा है, मुख्तलिफ आयात हैं, सूरह तकवीर देख लें और भी हैं, तो वो सारी चलो भाई। जी जी, इसमें ना थोड़ा सा ना वो जो इन्होंने स्पेसिफिक जो सवाल किया था ना, थोड़ा सा उसमें बता देते हैं और हाँ इनको हाँ, मजीद और बता दें। हाँ जी कि आप सब आप समझदार बंदे हैं, हमारा यही गालिब इम्कान है। हुक्म जनाब। और जो समझदार बंदा होता है ना उसके लिए इशारा ही काफ़ी होता है। ठीक है, मैं आपको वो कहते हैं ना कि वंस इन फॉर ऑल हाँ जी, एक ही दफ़ा बता देते हैं हम लोग हाँ कि जी। हमारा कोई भी बंदा इसराइल की फ़ौज में नहीं है। ठीक है, और हम लोग इसराइल की पॉलिसियों से बहुत शदीद इख्तलाफ करते हैं। इवन ये कि हम लोग इसराइल के क़याम के ख़िलाफ़ हैं। जब इसराइल बनने लगा था या बनने जा रहा था, जब ये मंसूबा तैयार हो रहा था, जब दुनिया को पता ही नहीं था कि ये आगे चल कर क्या होना है, इन्होंने क्या करना है, उस वक्त हमें पता था कि आगे चल कर क्या होना है। और जब यहूदी आना शुरू हुए थे ना, ये बेसिकली जो इस वक्त इसराइल के अंदर यहूदी आबाद हैं, ये डायस्पोरा है, ये जो ईस्टर्न यूरोप ख़ास तौर पे रूसी जो यहूदी थे पोलैंड के, ये वहाँ के हैं बाशिंदे। तो जब ये आना शुरू हुए, ये आना शुरू हुए हैं 1925 के बाद से, पहली जंग अजीम के बाद से। 1917 में यूके की पार्लियामेंट के अंदर फैसला हुआ था कि असल में यहूदियों ने पहले वो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ भाई, आपके तवज्जुह से ना बहुत सारे लोगों को बता देता हूँ मैं। पहली जंग अजीम जो 1916-17 में हुई है, वो बरतानिया की जो हुकूमत थी उसके पास फंड्स ख़त्म हो गए थे, पैसा ख़त्म हो गया था। अब ये यहूदी जो थे ना, ये बड़े बड़े बैंकर्स थे, इनके पास पैसा था। एक फैमिली थी इनकी, अभी तक वो फैमिली है, जो कि रॉच चाइल्ड फैमिली कहलाती है। उस फैमिली ने बरतानिया की हुकूमत को कर्जा दिया। अब बरतानिया की हुकूमत उस फैमिली के नीचे दब गई, उसके असर व रसूख में आ गई। अब वो कर्जा इतना ज़्यादा था कि बरतानिया की हुकूमत वो कर्जा वापस रीपे नहीं कर सकती थी। जवाब में बरतानिया की हुकूमत ने उस फैमिली को ये वादा किया कि हम आपको अरबों के दिल में घर देंगे और वहाँ पर बैठकर आप दाऊद की बादशाहत कायम करना। ये 1915-16 की बातें थी। 1917 में बरतानिया की पार्लियामेंट ने एक फ़ैसला किया जिसको कहते हैं बेलफोर डेक्लरेशन। वो एक तकरीबन कोई आधे पेज का है, वो पढ़ लें आप। उसमें वो जो था ना, लॉर्ड बेलफोर, वजीर, हमने लॉर्ड नहीं था, वो वजीर खारजा था, उसने वो रॉथशाइल्ड फैमिली को आगाह किया कि बरतानिया की पार्लियामेंट ने ये फैसला किया है कि हम आपको फ़लस्तीन के अंदर घर देंगे। ये 1917 की बात है। 1925 में यहूदी आने शुरू हो गए थे फ़लस्तीन के अंदर। जब ये यहूदी आने शुरू हुए, ये टोलियों में आते थे और शुरू में ही ये मुसलमानों के साथ बड़े अच्छे होते थे, बहुत घुल मिल के रहते थे, मुसलमान इनके साथ बड़े खुश थे। और ये मुसलमानों की ज़मीन, मिसाल के तौर पे अगर कोई 5 लाख की ज़मीन है ना, ये 25 लाख की ख़रीदते थे। इतनी यानी कि महंगे दामों मुसलमानों से ख़रीदते थे और मुसलमान इनको हंस के अपनी ज़मीनें बेच रहे थे। उस वक्त जमात अहमदिया के खलीफा जो थे मिर्ज़ा बशीरुद्दीन महमूद अहमद साहब, उन्होंने अरबों को समझाया, मशवरा दिया और 2 या 3 बड़े मशहूर उनके मज़ामीन थे वो जो अरबों के अंदर तकसीम हुए। एक उनका मजमून था अल-कुफ्र मिल्लतुन वाहिदा, वो अरबों में तकसीम किया और उस मजमून के अंदर ये सारे जो इनके मंसूबे थे वो बयान किए गए
اور مرزا صاحب نے بتایا کہ ان کے یہ منصوبے ہیں، یہ یہاں پر آنا چاہتے ہیں، یہ یہاں پر اپنی ریاست قائم کرنا چاہتے ہیں، اور یہ بڑے ہی ان کے گھنونے منصوبے ہیں، اور انہوں نے اپنی بادشاہت، وہ جو داؤد کی بادشاہت جو ختم ہو گئی تھی، اس کو دوبارہ سر نو انہوں نے قائم کرنا ہے۔ تیسرا ان کا جو ہیکل سلیمانی ہے اس کو تیسری دفعہ انہوں نے قائم کرنا ہے۔ بڑے خطرناک منصوبے ہیں، اپنی زمینیں نہ بیچو۔ لیکن جو مسلمان تھے انہوں نے بات ہی نہیں مانی، مسلمان زمینیں بیچتے گئے، یہودیوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، اور ایک وقت پھر ایسا آ گیا کہ انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا۔ 1947 میں انہوں نے آزادی کا اعلان کر دیا، اور ان کو چونکہ یہ پورا ایک بالکل پری پلانڈ ایک منصوبہ تھا، امریکہ پیچھے تھا، برطانیہ تھا، اور یورپ تھا، رشیا تھا، تو انہوں نے ٹکا کے جناب دبا کے اسلحہ دیا یہودیوں کو، انہوں نے اپنی ریاست قائم کر لی۔ تو ہم تو میرے بھائی فلسطینیوں کے اس وقت سے ہمدرد ہیں جب کہ ابھی پاکستان بنا ہی نہیں تھا، بلکہ جو بر صغیر پاک و ہند کے کیا پوری دنیا کے جو مسلمان تھے ان کو ہوش ہی نہیں تھی کہ ان کے ساتھ ہونے والا کیا ہے۔ لیکن چونکہ ہمارے لٹریچر کے اندر کچھ ایسی باتیں ملتی ہیں کہ ہمیں خدا نے بتایا تھا۔ حضرت مرزا صاحب جن کی میں نے تصویر لگائی ہوئی ہے، ان کا ایک الہام ہے 1903 کا ایک الہام ہے کہ فری میسنز غالب نہیں کیے جائیں گے، مسلط نہیں کیے جائیں گے، فری میسنز مسلط نہیں کیے جائیں گے۔ اب 1903 کا یہ الہام ہے، اور ہمیں یہ پتا تھا کہ یہ منصوبہ کیا ہے، اس لیے ہم نے بر وقت عرب مسلمانوں کو آگاہ کیا، لیکن انہوں نے ہماری بات نہیں مانی۔ اور ہم اسرائیل کا جو کلیم ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ جی ہماری یہ 3500 سال 4000 سال پرانی زمین ہے، جو کہ ہمارے باپ دادوں کی زمین تھی، اور اس زمین کا ذکر بائبل کے اندر ملتا ہے، اس لیے ہمارا اس زمین کے اوپر حق ہے، یہ ہماری زمین ہے۔ ہم یہودیوں کے اس کلیم کو ریجیکٹ کرتے ہیں، ہم یہ کہتے ہیں ٹھیک ہے تمہاری زمین تھی، لیکن اس کے بعد تم اس زمین سے نکال دیے گئے، اور اب اس زمین کے اوپر جو بھی ہوں، بے شک ہندو ہوں یا مسلمان ہوں یا یہودی ہوں یا عیسائی ہوں، یہ ان کی زمین ہے، اس کا مذہب سے کوئی ریلیشن نہیں ہے۔ تو ہم تو اسرائیل کی ریاست کے قیام کے خلاف ہیں، اور سب سے زیادہ جو فلسطینیوں کے حق میں آواز اٹھائی ہے وہ چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب نے اٹھائی۔ اور ایک وقت تو ایسا تقریباً آ گیا تھا کہ فلسطین کی ریاست قائم ہو جاتی، لیکن بیچ میں امریکہ نے پڑھ کر وہ کچھ فیصلوں کو ویٹو کر دیا، اور وہ معاملہ سارے آگے پیچھے کروا دیے۔ تو ہم نے جتنی طاقت کے ساتھ فلسطین کے حق میں آواز اٹھائی، کسی اور مسلمان کو یہ توفیق نہیں ملی جو چودھری سر ظفر اللہ خان صاحب کو ملی۔ تو ہم بالکل فلسطین کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اور 1991 اس وقت جو جماعت احمدیہ کے چوتھے خلیفہ تھے مرزا طاہر احمد صاحب، انہوں نے خطبات کا ایک سلسلہ شروع کیا جو کہ گلف کرائسس کے نام سے چھپ بھی چکا ہے۔ خلیجی جنگ اور نظام نو کتاب چھپ چکی ہے، وہ تقریباً کوئی 15 یا 16 خطبات ہیں، وہ آپ پڑھ بھی لیں، یا اگر آپ سننا چاہتے ہیں سن لیں، یوٹیوب پر پڑھیں ہوئے وہ، ان کے اندر بھی آپ ہمارا موقف، ہمارا جو فلسطین کے حوالے سے اور اسرائیل کے حوالے سے جو نظریہ ہے وہ بھی آپ سن سکتے ہیں۔ ہم کسی بھی زاویے سے اسرائیل کے حق میں نہیں ہے۔ ہاں، اب جو ریالٹی ہے، جو گراؤنڈ ریالٹی ہے، جس کو ڈی فیکٹو کہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ بھائی اسرائیل کی ریاست اس وقت پریویل کرتی ہے، ایگزسٹ کرتی ہے، آپ اس کو فورسبلی ختم نہیں کر سکتے۔ اب اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ متحد ہوں، اور متحد ہو کر ایک اجتماعی قوت اپنے آپ کو دنیا کے سامنے بنا کر پیش کریں، لیکن مسلمان یہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ہاں، جہاں تک یہ آپ کہہ رہے تھے کہ جی کوئی فرم ہے اسرائیل کے اندر، نہیں، ہماری کوئی فرم اس طریقے سے کوئی اسرائیلی گورنمنٹ کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے مفاد کے خلاف کوئی ایسی ہماری فرم نہیں ہے۔ ہو سکتا ہے کہ کوئی شاید احمدی ہو اسرائیل میں، اس کی کوئی کمپنی، وہ تو غیر احمدی مسلمانوں کی بہت ساری کمپنیاں ہوں گی۔ آپ کو پتہ ہے فلسطین کے اسرائیل کے اندر تقریباً 40 لاکھ کے قریب غیر احمدی عرب مسلمان رہتے ہیں، یہ شاید آپ کو پتہ نہیں ہوگا۔ یہودی تو ہیں ہی ہیں، لیکن 40 لاکھ یا تقریباً 35 لاکھ کے قریب غیر احمدی عرب مسلمان بھی رہتے ہیں۔ تو کیا وہ سارے، کیا وہ کام نہیں کرتے ہوں گے؟ کیا ان میں سے کسی کی کوئی فرم نہیں ہوگی؟ اسرائیل میں رہتے ہیں، اسرائیلی شہری ہیں وہ۔ تو ایسے ہی جو ہمارے احمدی مسلمان ہیں وہ بھی فلسطین میں رہتے ہیں یا اسرائیل میں رہتے ہیں، تو وہ وہاں کے شہری ہیں، مسلمان ہیں۔ تو باقی جہاں تک یہ ہے کہ ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف کوئی خدا نخواستہ اسرائیلیوں کے ساتھ مل کر ہم لوگ کوئی کام کرتے ہیں، یہ اگر کوئی بات کرتا ہے تو وہ
سخت جھوٹا ہے، اور جھوٹوں پر اللہ نے لعنت کی ہے. اگر تو ہم لوگ، خدا نہ کرے، اللہ نہ کرے، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم لوگ ملت اسلامیہ کے مفاد کے خلاف نعوذ باللہ کوئی کام کرتے ہیں تو پھر خدا پوچھنے والا ہے. پھر خدا نیست و نابود کرے ایسے شخص کو جو یہاں کچھ اور بتاتا ہے اور اندر سے کچھ اور ہے. ہم سب سے بڑھ کر ملت اسلامیہ کے مفاد کی بات کرتے ہیں اور صحیح مشورے دیتے ہیں. بلکہ جو ہمارے بالمقابل جو مولوی ہیں، علماء ہیں، وہ تو بھائی جہاد کی باتیں سکھاتے ہیں. ابھی دیکھیں نا حماس نے کیا کیا 7 اکتوبر کو، اور اس کے نتیجے میں 1200 تو چلے وہ مرے اسرائیلی، اور تقریباً کوئی 200-250 وہ ہاسٹیجز وغیرہ بنا کے لے گئے. لیکن اس کے مقابل پر مسلمانوں کا زیادہ نقصان ہوا ہے. پورا جو غزہ سٹی ہے وہ پورا تباہ ہو گیا، پورا ڈیسیمیٹڈ ہو گیا پورا. تقریباً 40,000 کے قریب سویلینز مر گئے. ان میں سے اکثریت بچوں کی اور عورتوں کی ہے اور بوڑھوں کی ہے. تو نقصان کس کا ہوا ہے؟ مسلمانوں کا ہوا ہے زیادہ. اسرائیل کے تو 1400 مرے، مسلمانوں کے 40,000 مرے. کوئی نسبت ہی کوئی نہیں. اس لیے جو غیر احمدی ملا ہے، جو غیر احمدی علماء ہیں، وہ تو کہہ رہے ہیں بھائی جہاد کرو اور مارو، جہاد کے ذریعے، تلوار کے ذریعے فلسطین ہم نے واپس لینا ہے. ہم یہ مشورہ نہیں دیتے. ہم یہ کہتے ہیں پہلے اپنے آپ کو آپ کھڑا کرو، اپنی ایک طاقت بناؤ، آپس میں اتحاد پیدا کرو، مسلمان جوانوں کو، نوجوانوں کو پڑھاؤ لکھاؤ، ان کو تعلیم دلواؤ، ان کے پاس ٹیکنالوجی آئے، ان میں کوئی اٹھنے بیٹھنے کا سلیقہ آئے، ان میں بات کرنے کا سلیقہ آئے. خود بخود طاقت بن جاتا ہے پھر بندہ. ٹھیک ہے، یہ جو یورپ اس وقت کھڑا ہوا ہے، جو امریکہ کھڑا ہوا ہے، یہ تعلیم کے ذریعے کھڑا ہوا ہے اور اس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. کسی زمانے میں یہ اپنے منہوں کو رنگ کر جنگلوں کے اندر پھرتے تھے، لیکن جب یہ کالجوں میں گئے، یونیورسٹیز میں گئے، یہ تو دیکھیں آج دنیا کے اوپر راج کر رہے ہیں. تو ہم مسلمانوں کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف لوٹو. اور جس طرح قرآن یہ فرماتا ہے کہ اگر تم آپس میں لڑو گے تو تمہارا روب جاتا رہے گا. اس لیے آپس کی جو لڑائیاں ہیں نا، شیعہ اور سنی پول بن گئے. ایک طرف جناب شیعہ ایران ہے، دوسری طرف سنی سعودی عرب ہے. تو یہ جو چیزیں ہیں نا، یہ امت مسلمہ کا نقصان کر رہی ہیں. ہم یہ کہتے ہیں کہ ان چیزوں سے باہر رہو. اگر تو آپ ملت اسلامیہ کا مفاد چاہتے ہو، اور اگر آپ نے فلسطین کو آزاد کروانا ہے، فلسطین کی عزت قائم کرنی، مسلمانوں کی عزت قائم کرنی، تو آپسی اختلافات کو ختم کرو. ہم تو یہ بات کر رہے ہیں. اس میں مجھے بتائیں کہ کون سی غلط بات ہے؟ ہر بندہ ہی، ہر مسلمان یہی بات کرتا ہے. یہ میں سمجھ گیا. اچھا چلیں، میں بھی ویسے آخری سوال اگر آپ بتا دیں، جیسے کہ مطلب پاکستان کے اندر آپ کا ربوہ کے اندر وہ ہے ایک کہہ لیں کہ مقدس سمجھتے ہیں آپ لوگ، تو اس ربوہ طرح ہاں جی جی طلب بھائی، جرمنی کے اندر بھی آپ کا مرکز ہے. خیر میں تو کبھی مطلب میری ملاقات بھی نہیں، میں گیا بھی نہیں کبھی کسی جگہ پہ بھی. تو آپ کی کوئی، ظاہر پاکستان ہم سب کا ملک ہے، کوئی اس طرح کا ہے جیسے کوئی نئی ریاست یا نیا کوئی طلب اس بھائی، طرح کا شہر یا کوئی ملک جو آپ نے بنانا ہو، یا کوئی اس طرح کا مطلب کچھ جواب دیتے ہیں آپ کو طلب. نیگیٹو نہ لیجیے گا میری بات کو. میں صرف کیا تھا، کیا کہہ رہے ہیں، ایک میں سمجھ نہیں کہہ رہے ہیں کوئی جیسے یعنی کہ کوئی احمدیوں کا کوئی پلان ہے کہ کوئی ریاست بنانی ہے ربوہ کو، یا نہیں، ایسا تو ابھی کوئی پلان نہیں ہے فی الحال. مسئلہ یہ ہے کہ ہم جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ، دیکھیں پوری زمین جو ہے نا، وہ اللہ تعالیٰ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے. وہ کہتے ہیں کہ مجھے جو ہے نا پوری جو دنیا، جو میرے سے پہلے انبیاء تھے، ان میں سے مجھے ایک فضیلت دی گئی ہے، پوری دنیا کو میرے لیے سجدہ گاہ بنا دیا گیا ہے. یہ بخاری کی حدیث ہے. ہم نا حضور سے ہر بات لیتے ہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے. تو پوری دنیا جو ہے وہ ہماری، ہم مسلمانوں کی ہے. ہم رہنا چاہتے ہیں امن کے ساتھ. کیسا امن؟ جیسا کہ ہمارے پیارے نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تمام، جب ان پر مظالم ڈھائے گئے، ٹھیک ہے، شیب ابی طالب سے لے کر اور جتنے بھی وہ ان پر مظالم ڈھائے گئے، ان کو 22 سال حج نہیں کرنے دیا، نبوت کے 22 سال حج ہی نہیں کرنے دیا. یہ سارے کچھ کو حضور نے بالائے طاق رکھ کر جب فتح مکہ کیا، وہ ایک دنیا کا سب سے خوبصورت انسان، جب اس اپنی پاک سرزمین جہاں پہ ان کی پیدائش ہوئی،
उसमें दाखिल हुए। तो जो हजूर ने फरमाया हमारा तो वो दीन है, हम ना लड़ना चाहते हैं किसी से, ना लड़ाई से हम कुछ हासिल करना चाहते हैं, क्योंकि हमारे साथ कुरान है। हम सिर्फ कुरान हिफ्स नहीं करते कि तारमल हिफ्स कर लिया, रट्टा लगा लिया और मगज़ नहीं पड़ा अंदर है क्या। तो इसलिए हम तो भाई कुरान की जो तालीम है उस पर अमल करते हैं। तो उसमें ऐसी कोई तालीम नहीं है कि हम उसमें कोई रवा में कोई रियासत बना लें, ये कर लें। हाँ, हमारा वहाँ पर निज़ाम है। जमात जो है इसकी दो तरीक़ाकार हैं, एक है खिलाफत इस वक्त और दूसरा है निज़ाम। निज़ाम जो है वो खिलाफत के अंडर है और यही खुलफाए राशिदीन के साथ भी था। तो खिलाफत के अंदर जो निज़ाम है ना, उस निज़ाम में मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं। मिसाल के तौर पर हम जो है ना वो ज़्यादातर इस तरह केस लेकर अदालतों के चक्कर नहीं काटते। कोई मतलब मसला आपस में हो ना अगर लेन देन का भी, तो वो हम आपस में उसको तय कर लिया करते हैं। तो अगर वो मसला अदालत में जाता है ना, तो कोई लड़की का लड़के किसी किस्म का मसला हो तो वो फिर ज़्यादा कबाहतें उसमें आती हैं। तो हमारा वो एक अच्छा निज़ाम है, तो उसी के तहत इस्लामी निज़ाम के तहत हम उसको हल कर लेते हैं। तो ऐसा हमारा कोई मकसद नहीं है। अच्छा, कोई